کرتا ہے. بعض دفعہ اس کے دل میں ایک رحم کا جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کو تسکین پہنچانے کے لیے کافر مال خرچ کرتا ہے. دنیا میں غیر مسلم بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا تم نے جو مال خرچ کرنا ہے آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت کی بیس پہ کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. کافر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، تو تم نے اللہ کے لیے کرنا ہے. اور دیکھیں اللہ نے اسلام کے احکام میں عقائد کے بعد سب سے پہلے انفاق کا تذکرہ کیا ہے، خرچ کرنا. کبھی قرآن نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے، خرچ کرنے کو بعد میں، کبھی خرچ کرنے کو پہلے اور نماز کو بعد میں. یہ دونوں لازم ملزوم ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے. تو کنجوس آدمی کا اسلام میں کوئی جو ہے مقام نہیں ہے. اور اہل جنت کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں کنجوسوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، ہمیں ہمیشہ سخی لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آت المال، مال خرچ کرے گا تو کس بیس پہ خرچ کرے گا؟ علی حبہ، اللہ کی محبت کی بیس پہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. کہاں خرچ کرے گا؟ ذوی القربا، رشتہ داروں پر سب سے پہلے. یہ آیت کل بھی اسی سے ملتی جلتی آیت آئی تھی کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو رشتے محبوب ہیں نا انسانوں کے لیے، وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنے رشتوں کا خیال کرنا ہے. رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین، تبھی قرآن والدین کو الگ سے ذکر کرتا ہے. اس کے بعد جتنا جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے. تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے. والیتامى، پھر یتیموں پہ خرچ کرے. کل بھی اس جیسی آیت آئی تھی کہ یتیم اگر رشتہ دار بھی ہو تو اس کا ڈبل حق ہے. والیتامى والمساکین، اور عام غریبوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پہ، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو بھی دو. یہاں مانگنے والوں سے وہ مانگنے والے مراد ہیں. دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مستحق ہوں، پیشہ ور بھکاری جن کا کام ہی بھیک مانگنا ہو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی مخالفت منقول ہے، کیونکہ اسلام نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو بلا وجہ بھیک دے دے کے اپاہج بنائیں. ہاں جو ضرورت مند ہے، مستحق ہیں، تو بعض دفعہ وہ مانگ بھی لیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان پہ خرچ کرو. وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرانے میں، یعنی غلاموں کو غلامی کے طوق سے نجات دلانے میں. عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ غلام کے مالک کو پیسے دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا بھئی یہ غلام مجھے دے دو، وہ دے دیتا تھا، پھر اس کو آزاد کر دیتے تھے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا غلام اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا بھئی میں اتنے پیسے دے دوں گا کما کے تو مجھے آزاد کر دینا. تو جب کوئی غلام ایسا ایگریمنٹ کر لیتا تو پھر قرآن حکم دیتا کہ اس کی مدد کرو تم، اگر کسی نے ایسا ایگریمنٹ کیا ہے تو غلامی کو آزاد کرانے میں پیسہ خرچ کرو. آج اس آیت پر اس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے. غلام تو اب ختم ہو گئے دنیا میں، لیکن غلاموں جیسی زندگی بہت سے لوگ بسر کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں، سندھ میں آپ جائیں گے تو بہت سے لوگوں کو کیا کیا ہے کہ مالداروں نے قرضے دے دے کے ان کسانوں کو سودی قرضے دے دے کے غلام بنایا ہوا ہے. ان کو قرضے دے دیے اتنے، اب وہ بیچارے قرضہ ادا نہیں کر سکتے تو پھر ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ جب آپ نے کسی کو قرضہ دیا تو قرضہ ہی واپس